إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حمد و ثنا، تعریفات، احمدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، رودی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء وقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطبہ مسنونہ پر الحمدللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. آج بھی انشاءاللہ اسی کا ایک حصہ، اس کے اوپر میں بات کروں گا. اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی اور پھر ہم تمام احباب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں لوگوں کو خطاب فرمایا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم، اس لیے کہ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. من نفس واحدہ، ایک جان سے. وخلق منها زوجہا، اور پھر اس ایک جان سے اس کی زوج کو بھی نکالا.
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور فرمایا کہ پھر ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد وہ بھی اس زمین کے اوپر اس دنیا میں پھیلائے اور بہت ساری عورتیں بھی پھیلائیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، فرمایا اپنے رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے نام کا تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور فرمایا کہ رحم کے رشتوں کا بھی خیال کرنا ہے، اس معاملے میں سے بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تمہارا رقیب ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہو یا آپ علیہ السلام جب بھی خطاب فرمایا کرتے تھے تو اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے، اور نکاح کے ٹائم پر بھی جو خطبہ دیتے تھے ان میں یہ آیات کریمہ پڑھا کرتے تھے، جس کے کچھ حصے کے اوپر پچھلے جمعات کے اندر الحمدللہ بات ہو چکی ہے۔ بہت زبردست قسم کا یہ خطاب ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ پچھلی جو آیت کریمہ جس پر بات کی تھی اس میں بھی تقوی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جو اللہ کہتا ہے حق تقاتی، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی اس کی تفسیر کے اندر ایک موقوف روایت ہے، صحابی کا اپنا ہی قول ہے، اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے مراد اللہ کی عبادت ہے۔ اس سے مراد من جملہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی جو عبادت ہے یہی حقیقت میں تقوی ہے۔ اور وہ یہاں پر من جملہ عبادت کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اس کے بعد والا حصہ وہ اس بات کو بخوبی واضح کرتا ہے، اور پھر قرآن کی ایک اور نص بھی ہے جو اسے واضح کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اسی طرح کی آیت کریمہ ایک نص قرآن کی جو ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پر بھی تخلیق کا ذکر ہے اور ساتھ میں عبادت کا ذکر ہے، اور اس آیت کریمہ میں بھی تخلیق کا ذکر ہے اور ساتھ میں عبادت کا ذکر ہے کہ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم، اس لیے کہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو تقوی کا جس طرح سے 3 معنی ہم نے پیچھے پڑھے ہیں کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اسی طرح سے تقوی کا آج چوتھا معنی اس آیت کریمہ سے جو ہمیں ملتا ہے وہ من جملہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو اللہ کی عبادت ہوتی ہے اسی سے تقوی آتا ہے، عبادت سے تقوی آتا ہے۔ انسان کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں جھک کے کھڑا ہو جائے اور وہ دوسرے کو باور کروانا چاہے، یا تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ مڑکے پہ مڑکا وہ گرائے، یا وہ ڈیجیٹل اس کی انگلی کے اندر فکس ہو اور اس کے اوپر وہ گرائے اور وہ سمجھے کہ یہ تقوی ہے، وہ اس سے واضح نہیں ہوگا، وہ واضح آپ کے عمل سے ہوگا، آپ کے عمل سے۔ اس لیے کہ آیت کا آخری حصہ وہ یہاں پر میں تھوڑا سا بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے آخر میں کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب تمہارا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس رقیب کو پتا ہے کہ مخلص کون ہے، مرائی دکھانے والا کون ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں، اگر ہماری سمجھ میں آ گئیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت سارا اس کا فائدہ ہوگا کہ عبادت جو ہے، عبادت یہ ظاہری نمود و نمائش، یہ ظاہری کسی کے سامنے اپنا جو ہے وہ ظاہر کرنا کہ میں بڑا متقی ہوں، یہ تقوی نہیں ہے۔ انسان چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چھپ کے صدقہ کرتا ہے، چھپ کے خیرات کرتا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوتا، یہ اصل میں تقوی ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، ان اللہ
یحب العبد، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو پسند کرتا ہے، بندے کو التقیہ الغنیہ الخفیہ، متقی بھی ہے، تقوی وہ اختیار کر رہا ہے، لیکن تقوی کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، وہ ظاہر ہی نہیں ہے کسی نے مسجد میں 2000 5000 ڈالا ہے، 2 4 10 افراد بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی سمجھ رہے بڑا اچھا نائس پرسن آدمی ہے جی، بڑا اچھا انسان ہے کہ دیکھو پیسے وہ دے کر کے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے، اور دل کے معاملے کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو اللہ کی عبادت ہمارا جو مقصد قرار دیا گیا ہے کہ آپ کی تخلیق کا مقصد جو اللہ کی عبادت ہے، یہ بڑے چھپے ہوئے معنی رکھتے ہیں، بڑے معنی رکھتے ہیں، ورنہ تو منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر صفوں میں شامل ہوا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، منافقین تھے، لیکن اس لیے کہ ان کی جو دل کی حالت تھی، جو دل کی کیفیت تھی، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں جانتے تھے، ان کو اتنا علم نہیں تھا اتنا اللہ کو علم تھا۔ تو یہ جو تقوی یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کریں، نماز اس کے لیے پڑھیں تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آئیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں فجر میں نہیں گیا تو مولوی صاحب دیکھیں گے اور بعد میں وہ کوئی بات کریں گے، نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، صدقہ خیرات کریں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، مراد صرف اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، بھلے وہ تھوڑا ہو بھلے وہ زیادہ ہو۔ عبادات کریں، چھپ کے کریں، ای العمل احب الی اللہ قال ادومها وان قل، بہت کثیر تعداد میں نوافل کا اہتمام کرنا اور نفل کے اوپر نفل جو ہے وہ دیتے چلے جانا، یہ وہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں جتنا وہ ہے کہ آپ بھلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں لیکن مستقل پڑھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بہترین عمل ہے۔ ادوم و ان قل، تھوڑا کیوں نہیں لیکن دوام کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اس تقوی کا معنی یہاں پر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت، اور پھر اس عبادت کے اندر حسن کو پیدا کرنا، حسن۔ اب بعض لوگ ہمارے ہاں ایسے بھی آتے ہیں، ہر جگہ پہ مساجد میں بندہ جب دیکھتا ہے تو تجربہ ہو جاتا ہے۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، ابھی میں یہاں پر یوں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص کو سر میں نے آتے دیکھا اور پلک جھپکنے کے بعد میں نے دیکھا وہ رکوع میں بھی تھا، اور پھر 1 2 باتیں وہ کسی کے ساتھ میں نے کی تو پتہ لگا کہ 4 رکعت نماز ادا کر کے بھی چلے گئے۔ اب اس کے جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، ظہر عصر یا مغرب عشاء کی جو رکعات ہیں وہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسی نماز انسان کے منہ پر دے ماری جائے گی، یہ اللہ کی عبادت نہیں۔ ایک مسلمان، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک صحابی دیکھ رہے ہیں، صحابی دیکھ رہے ہیں اور ایک مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، وہ صحابی نہیں ہے لیکن مسلمان ہو چکا ہے، اس نے نماز پڑھی۔ نماز کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ ینقر کما ینقر الغراب فی الدم، وہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن کیسے؟ ینقر کما ینقر الغراب فی الدم، اس طرح سے جس طرح سے کوا جو ہے وہ خون کے لوتھڑوں کو یوں ٹک ٹک کر کے جناب وہ چنتا ہے، اس طریقے سے اس نے نماز پڑھی۔ اور جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوا تو صحابہ رسول نے کیا فرمایا؟ لو متا متا علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اس فطرت کے اوپر مر گیا تو پھر یہ وہ فطرت نہیں ہے جس فطرت پر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، غیر فطرت کے اوپر مرے گا۔ اگر یہی تیری حرکات رہیں کہ تو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن ینقر، تو ٹھنگے لگاتا ہے، اور جلدی جلدی جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھنے سے بھی اللہ کا تقویٰ نہیں آتا، ٹھہر کر پڑھیں۔ ایک بندے نے کہا کہ آپ نے بیان کیا کہ
نماز پڑھنے سے سکون آتا ہے، سکون، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی سکون نہیں آتا. میں نے کہا بس اگلا کام کر لو، میں نماز سکون سے پڑھو پھر سکون آ جائے گا. نماز پڑھنے سے سکون آتا ہے، لیکن نمازی آدمی ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے سکون نہیں آتا، تو پھر وہ اس بات پر عمل کر لے کہ وہ نماز سکون سے پڑھے، اللہ اس کی زندگی میں سکون لے آئے گا. اللہ کی عبادت بہت معنی رکھتی ہے، اور وہ حدیث جبریل کے اندر بھی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ سوال ہوا کہ بتلائیں کہ احسان کیا ہے. وہاں پر بھی احسان سے مراد وہ عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اسے واضح کیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. پوری آیت کریمہ اسی حوالے سے چل رہی ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رقیب ہے، اللہ شہید ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی عبادت کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں. جبریل نے سوال پوچھا اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کر اس طرح جس طرح تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ ہے آیت کا آخری حصہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. پھر میں کہ اگر تیرے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، تو اتنا پھر ذہن میں رکھ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ تیرا رب، تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے. نماز سکون سے ادائیگی نماز کی، اس لیے کہ یہ عبادت ہے. اللہ کہہ رہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کر. اور وہ عبادت جلدی سے نہیں ہے، سکون کے ساتھ ہے، اطمینان کے ساتھ ہے. تجھے رعایت بھی دی لیکن پھر بھی سکون کے ساتھ. عبادت کا جو عبادت کرنے کے لیے ہمارے مسجد میں اب دیکھیں کس کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں باتیں سمجھائی ہیں. امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے قل واللہ ایک مثال انہوں نے شروع کر دی، قل واللہ. اور یقیناً 4 اس میں آیات کریمہ ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب پیچھے سے ایک نمازی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے اور اس کے کان میں آواز جا رہی ہے کہ امام صاحب نے قل واللہ شروع کر دی ہے. امام صاحب قل واللہ پڑھ رہے ہیں، اسے پتا ہے کہ میں 16 صفحے کراس کر کے یہاں پر میں پہنچوں گا، جب پہنچوں گا تو 4 آیات کریمہ چلی جائیں گی. چونکہ وہ آ رہے عبادت کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے اس کا بھی حسن بتایا ہے کہ تو نے دوڑ کے بھاگ کے نہیں آنا. علیکم السکینہ والوقار، فرمایا تمہارے اوپر سکون اور وقار لازم ہے. کیونکہ وہ آپ نے جب وہاں سے وضو کیا تو آپ عبادت کی حالت میں ہیں، اور عبادت جلدی سے نہیں ہو سکتی. آرام سے چل کے آئیں، بھلے امام صاحب 1 رکعت جو ہے وہ گزار دیں، بھلے 2 رکعت گزر جائیں. دوڑنا نہیں، بھاگنا نہیں. بہت سارے ساتھی ہیں نمازی ہیں اس طرح کے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ یوں دوڑ لگاتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں، اور پوری مسجد میں جناب وہ آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، شور پیدا ہوتا ہے، صرف کس لیے کہ میں نماز میں مل جاؤں. بھائی کوئی بات نہیں، اگر رکعت رہ بھی گئی ہے تو اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے. وضو عبادت ہے، آپ نے وضو کر لیا عبادت کی حالت میں، یا تو پہلے پہنچیں، نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے پہنچیں. لیکن اگر کوئی سستی ہو ہی گئی ہے، کسی وجہ سے ہو گئی ہے، تو آپ امام کو دے کے پیچھے سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. علیکم بالسکینہ والوقار، تمہارے اوپر سکون لازم ہے، تمہارے اوپر وقار لازم ہے. آرام سے آئے اور پڑھیں، جماعت میں شامل ہو جائیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی طریقہ بتلا دیا، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. بات ہی ختم کر دی، پھر دوڑ کس بات کی. کائنات کے امام فرما رہے فما ادرکتم فصلوا،
جو تم نے امام کے ساتھ پالی ہے اس کو تم پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اگر تم سے کوئی فوت ہوگی تو اسے پورا کر ڈالو۔ جب پورا کرنے کا آپشن موجود ہے اسلام میں، وہ کہتا ہے کہ رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پورا کر لیں، تو پھر دوڑنے کا تو مقصد ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے حریص تھے، بڑے لالچی تھے، عبادت میں، اللہ کی عبادت میں وہ آگے بڑھ بڑھ کے آتے تھے، لیکن مسئلے کا نہیں پتا تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے گئے۔ وہ مسجد کے دروازے سے ہی جیسے انٹر ہوئے تو رکوع کی حالت میں بھاگے اور آ کے سب میں ویسے شامل ہو گئے۔ آواز بھی پیدا ہوئی۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا من المتکلم آنفا، بھائی یہ کون تھا؟ آواز کس بات کی تھی؟ کون تھا یہ؟ نبی علیہ السلام پوچھا کرتے تھے۔ 3-4 مقامات اس طرح کے ہیں، جس طرح آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے اوپر تلاوت جو ہے وہ ثقیل ہو گئی، بھاری ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لگتا ہے شاید تم میرے پیچھے پڑھتے ہو۔ ایک صحابی داخل ہوئے، ان کا سانس تھوڑا سا پھولا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آواز پھولی اور اس کی آواز باہر نکل آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا، یہ کون ہے بھائی؟ کس نے پڑھا ہے؟ وہ گھبرا گئے، شاید کہ میں نے کچھ غلط کلمات پڑھ دی، لیکن پھر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے پڑھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے 39 کے درمیان فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کلمات کو لے کر دوڑ رہے تھے کہ پہلے اللہ کے پاس کون پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے، نمازی ہم بڑے پکے ٹھکے ہیں، امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، جانے دیں بھائی، دعا پوری، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ تو ابھی میں نے ایک بترائی ہے، اس سے بھی زیادہ دعائیں پائی جاتی ہیں حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کا جو حکم ہے کہ اتقوا ربکم، یہاں سے مراد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت سکون کے ساتھ ہے، نہ کہ دوڑ سے۔ دوڑنا نہیں، جلدی نہیں کرنی، ٹھنگے نہیں لگانی۔ آپ نے وہ پنجابی کی بات سنی ہوگی، جب چیز کوئی مشکل آ رہی ہوتی ہے نا، کوئی بندہ بھی بھرے سینے کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہو نا، انہیں مگرو لا لائی آ رہے مگرو لا، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ نماز نو مگرو لا وہ والا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گلے پر جس طرح بوجھ ہوتے ہیں، بوجھ کو اتارنے کے لیے کہ بس 4 ٹھونگے لگائے اور چل دی، مگر وہ لانا لا حساب ہے۔ نماز ایسی نہیں ہے بھائی، وہ سکون کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ڈرنا اور تقوی جو اختیار کرنا، اس سے مراد عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، آہستگی اور شائستگی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ عبادت جو ہے وہ کرنی ہے۔ جس نبی کو میں اور آپ مانتے ہیں، ان کی جو عبادت ہوا کرتی تھی حتیٰ تورمت قدماہ، ان کی مثال تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں وہ سوج جایا کرتے تھے، برم ہو جایا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ کچھ بھی نہیں پڑھتے، نماز میں کھڑے ہوتے کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ ہیں اس طرح کے، یقین کریں، یہاں چھت پہ بیٹھ جائے نا ظہر عصر کے ٹائم تو دل اتنا رنجیدہ ہوتا ہے کہ یار انہوں نے ٹائم بھی بیچاروں نے نکالا ہے، دکان چھوڑ کر آئیں، دکان چھوڑ کر آئیں،
تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم، وہ خوشی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے کہ ٹائم بھی انہوں نے نکالا ہے، لیکن نماز کس طرح کی پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں خیال نہیں آتا؟ کیا ہم نے دین کو اتنا یتیم سمجھا ہوا ہے کہ کبھی سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کریمہ ہیں، اگر بندہ وہ بھی پڑھے نا تو کم از کم 1 منٹ 1.5 منٹ تو لگ ہی جاتا ہے نا، 1 منٹ تو لگ ہی جاتا ہے، شاید کہ وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ سکون کے ساتھ بھائیو نماز ہے، اور یاد رکھنا یہ مسئلہ کہ نماز کے لیے بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بھاگ کے نہیں آنا، پھر آرام سے چل کر آئیں، امام بھلے رکوع میں چلا جائے، بھلے سجدے میں چلا جائے، رکعت چلی گئی ہے تو حل اللہ کے نبی نے بتلا دی، جو تم نے امام کے ساتھ پائی اس کو پڑھو، اور جو رہ گئی اس کو تم پورا کرو، لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ لوگ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، گھبرا جاتے ہیں، نمازی کھڑے کھڑے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ پیچھے کس چیز کی جناب وہ دھمک پیدا ہو گئی، اور یہ تو ویسے بھی بند ایک حال ہے۔ وہ آج کل طیارے پاکستان والوں نے اڑائے ہوئے، اندر بیٹھا بندہ یہ سمجھتا ہے شاید بم اتھی یہاں لگے، یہاں نہیں بھائی، یہ کسی مسجد میں بھی نہیں، ہر جگہ پر یہ لاگو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی کی بات۔ نماز سکون کے ساتھ، نماز آرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اور درمیانی نماز سے مراد کیا ہے؟ یہ صلاۃ العصر، اس سے مراد نماز عصر ہے۔ عصر کی نماز کی خصوصی طور پر حفاظت، اور پھر فرمایا قوموا للہ قانتین، یہ ہے اصل حکم کہ 5 نمازیں جو پڑھنی ہیں، باقی نمازیں اور نماز عصر بھی، قوموا للہ قانتین، بڑے سکون اور اطمینان کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا حکم، تو پھر اس عبادت، اس طرح کی اگر عبادت ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا اللہ کا تقوی ہمارے دل میں، اللہ کا ڈر ہوگا پھر ہمارے دل میں، اور اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ یہ جلد بازی نہیں، جلدی نہیں، ورنہ جلدی کا انجام بھی میں نے بتا دی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر بندہ اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ بڑی سپیڈ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو غیر فطرت کے اوپر پیدا جو ہے وہ فوت ہوگا، وہ فطرت نہیں ہوگی جس فطرت پر اللہ نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور تم نے رب کی عبادت بھی اس لیے کرنی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیے، اس کی تم عبادت کرو، وہ لائق ہے اللہ عبادت کا، اسی کے شان ہے ساری قسم کی عبادت۔ ہماری دنیا کی کوئی ضرورت پوری کرنا کے لیے کوئی آ جائے نا، جب ہم مشکل میں ویسے بھی پھنسے ہو، کو 2-4 ہزار پہ نکال کر دے دے تو ہم اس کے لیے بچ جاتے ہیں، اس کے لیے ہم بچ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم، سب سے بڑا احسان تمہارے پر یہ کہ اس نے تمہاری تخلیق کی ہے، اسی کے سامنے بچ جانا ہے، بچنا اس کے سامنے۔ اور پھر ہم تعریفوں کے پل باندھ لیتے ہیں، جی فلاں بندے نے، دیکھو جی میں بڑا مشکل ہے، فلاں بندے نے مینوں نا 1000 روپیہ دیتا یار، 2000 روپیہ دیتا، میں تو مردہ پیسہ راشن نہیں سی پورا آیا، اس نے نہیں دیا، اللہ نے اس کو توفیق دی تھی تو وہ دے گیا۔ اس رب کا شکر ادا کر، اسی کے لیے بچ، اسی کے لیے جھک، اسی کے لیے تیرا قیام ہے، رکوع ہے، قعود ہے، سب کچھ اس اللہ کے لیے، اس لیے کہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ، اس جیسی تخلیق مجھے بتائیں کون کر سکتا ہے؟ ہم پرسوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میرے دوست مجھے کہنے لگے کہ بھی ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ وہ بھی آیا کہ جس کی یہ پلکیں جو ہیں وہ نہیں جھپکتی تھی،
اگر اللہ دیکھیں یہ روک لے تو کوئی ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی اس کے جناب وہ علاج کرے؟ اگر وہ کر بھی دے گا تو اس کو بھی اللہ نے ہی اتنا علم جو ہے وہ دیا ہوگا کہ اس نے کچھ جو ہے وہ علاج اس کا کر دیا، لیکن اوریجنل نہیں، 100% وہ نہیں جو میرے مالک نے اسے بنایا تھا۔ اگر وہ صرف یہ لے لے، یہ دور ہے۔ ایک چیز میں اکثر کہا کرتا ہوں، صرف زبان کے ذائقے کو اللہ اگر سلب کر لینا تو ہمیں یوں پتہ لگے گا کہ سیب بھی مٹی ہے، کھجور بھی مٹی ہے، انگور بھی مٹی ہے، آم بھی مٹی ہے، بکرا بھی مٹی ہے، گائے بھی مٹی ہے، سب کچھ مٹی۔ صرف زبان کا ذائقہ اگر اللہ سلب کر لے، کھینچ لے، مجھ سے اور آپ سے لے لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ کہتا ہے اتقوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کر کے، الذی خلقکم، کہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اتنی تیری خوبصورت شکل ہے، صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم، اور اچھی صورت بنائی، بہترین صورت بنائی۔ تو وہ مالک شایان شان ہے کہ شکر بھی ادا کرنا تو اسی کا۔ تو جو باتیں میں نے کی ہیں، ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ عبادت کریں اللہ کی، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ حسن مانگیں کہ اللہ اپنی عبادت کی توفیق دے حسن کے ساتھ۔ مسجد میں دوڑ کے جب نماز کھڑی ہو تو پھر نہیں آنا، دوڑ کے نہیں آنا، بھاگ کے نہیں آنا، نماز ٹھنگے لگا کے نہیں پڑھنا، ٹھنگے نہیں لگانے، آرام سے کھڑے ہوں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اللہ کی قسم بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست دعا ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ صرف ہمیں آتی ہے، ہر بندہ اپنے گربان میں میرے سے جھانک لے کہ واقعی یہ مجھے آتی ہے، کیا میں یہ نماز میں پڑھتا ہوں؟ جبکہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تکبیر اور قرات کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ جو اس وقت خاموش ہوتے ہیں نا، ارائیت السکوت بین التکبیر والقراءۃ ماذا تقول، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تکبیر کہنے کے بعد خاموش ہوتے ہیں، پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، تو تلاوت اور تکبیر ان دونوں کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب صحابی سوال کریں اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت یہ بتلائیں کہ اقول اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ کے نبی فرماتے میں تو یہ والی بھائی دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جس طرح مشرق اور مغرب کی دوری۔ آپ ایک یہ دعا یاد کر لیں، پہلے آپ کا ٹھنگا آدھا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اٹل فیصلہ ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اکیلے ہیں، آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ فرد میں ہیں، آپ نفل میں ہیں، آپ سنت میں ہیں، آپ عیدین میں ہیں، آپ جنازے میں ہیں، کہیں بھی ہیں۔ اٹل فیصلہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ متفق علیہ حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی فرماتے اس کی نماز ہوتی نہیں۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ فاتحہ یاد کر لیں اور عقیدہ بنا لیں کہ میں نے نماز پڑھنی اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی، انشاءاللہ ٹھنگا آدھے سے تھوڑا سا اور کم ہو جائے گا۔ صرف رکوع میں جا کے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھے نا، تب بھی ٹھنگا ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے پھر سمجھ نہیں آتی نماز پڑھنے والا جو آتا ہے وہ پڑھتا بیچ میں کیا ہے؟ کیا دیتے ہو اپنے مالک کو؟ کیا لینے آئے تھے؟ کیا مانگا تم نے؟ نماز پڑھنے آئے ہو، اللہ کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو نا، کہ اللہ تیری تعریف کر رہا ہوں اور میری یہ مجبوری ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، تیری تعریف کر رہا ہوں اور میری یہ مجبوری ہے۔ کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر میں یہیں سے شروع کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اندر جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ مالک العالم
ہمیں وہ دور کرنے کی توفیق دے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بارش کے لیے دعا کرنی ہے، بارش بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خشکی کے مارے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی برکھا برسا دے ہمارے اوپر۔